السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہیں انٹرسٹنگ اور معلوماتی سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجن میں۔ ناظرین، سیکنڈ خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مسلمانوں کے لیے عروج اور پروان کا دور تھا۔ اس دور میں مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے اور بہت سی کامیابیاں اور وکٹریز حاصل کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قیامت تک کے آنے والے حکمرانوں کو حکمرانی کا ایک اسٹینڈرڈ پرووائڈ کر دیا۔ ناظرین، آپ کے مثالی دور کی کامیابیوں کا ایک بہت بڑا سبب آپ کا ایک اور تاریخی فیصلہ تھا۔ وہ فیصلہ تھا ایک مضبوط شورائی نظام بنانے کا فیصلہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد امور سلطنت اور نظام سیاست کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے ایک مضبوط شورائی نظام بنانے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے اس فیصلے کی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں شورائی نظام کو سمجھنا ہوگا۔ شورا مشورے یعنی کنسلٹیشن کو کہتے ہیں، جس نظام میں مختلف معاملات پر مشاورت کے بعد ایگریڈ بات پر عمل کیا جائے۔ اس نظام کو اور اس سسٹم کو شورائی نظام کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ملکی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے، تو ملکی نظام کو چلانے والے ذمہ داران تمام اسپیکٹس پر غور و فکر کر کے آپس میں مشاورت کر کے کوئی پالیسی بناتے یا اناؤنس کرتے ہیں۔ شورائی نظام کو اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اسے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے۔ قرآن پاک کی ایک کمپلیٹ سورہ کا نام بھی شورا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں صحابہ کرام سے مشاورت کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی مشاورت ہی کو ترجیح یعنی پرائیورٹی دیتے تھے۔ کسی پر ڈائریکٹ اپنا آرڈر امپوز کرنا آپ اس کو بہت ناپسند کرتے تھے، اسپیشلی جب کوئی نیا معاملہ پیش آتا تو اس کے بارے میں اس وقت تک آپ کوئی ڈیسیژن نہیں لیتے تھے جب تک بڑے اور معاملات کو سمجھنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ نہیں کر لیتے۔ مشورے کے بارے میں آپ کی تھاٹس کیا تھی اور کتنی امپورٹنس دیتے تھے آپ اس کو؟ آپ رضی اللہ عنہ کے نزدیک مردوں کی 3 قسمیں ہیں، اور ان میں سب سے بہترین وہی ہے جو مشورے کے ساتھ کام کرے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مرد 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ جس کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ اسے اپنی رائے سے حل کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے مشکل معاملات میں مشاورت سے کام لیتا ہے اور ایلیجبل یعنی اہل افراد سے مشورہ کر کے کاموں کو سر انجام دیتا ہے، اور یقیناً یہی شخص کامیاب ہے۔ اور تیسرا شخص وہ جس کا مقدر ناکامی اور تباہی اور بربادی ہے، کیونکہ نہ تو وہ صحیح بات کے لیے کوشش کرتا ہے، نہ ہی درست بات کہنے والوں کو فالو کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ میرے کاموں میں سے وہ کام جو بغیر مشورے کے ہوں ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ مشورہ کرنا کن سے چاہیے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے معاملات میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری اگزامپل سے لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھاتے ہیں۔ مشورے کی امپورٹنس سمجھانے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ اکیلے شخص کی رائے کچے دھاگے کی طرح ہے، اور 2 لوگوں کی رائے 2 پختہ دھاگوں کی طرح ہے، جبکہ 3 افراد کی رائے نہ ٹوٹنے والی رسی کی طرح ہے۔ اسی امپورٹنس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں 2 مجلس شورا بنائی تھی۔ کامنلی جس مجلس شورا کا تذکرہ تاریخ کی ہسٹری کی کتابوں میں ملتا ہے، اس سے مراد وہ مجلس شورا تھی جو آپ نے اپنی وفات کے وقت نیکسٹ خلیفہ بنانے کے لیے بنائی تھی۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک مجلس شورا وہ بھی تھی جو آپ نے خلیفہ بننے کے بعد بنائی تھی، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف معاملات میں مشاورت فرمایا کرتے۔ یہاں تک کہ آپ کی بنائی گئی شورا کے ممبرز کی بات کی جائے تو چونکہ آپ کی مشاورت کا دائرہ بہت وسیع تھا، کافی بگ تھا، اس لیے مجلس شورا کے تمام ممبرز کی تعداد معلوم کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن کچھ صحابہ کرام کے اس حوالے سے نام ملتے ہیں، جن میں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ اکثر اپنے ساتھ ہی رکھا کرتے۔ ان کے علاوہ حضرت عثمان بن عفان، مولا علی شیر خدا، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کے نام بھی شامل ہیں۔ ناظرین، آپ کے دور میں مشوروں کے لیے کوئی اسپیسیفک جگہ مخصوص نہیں تھی۔ آپ
زیادہ تر مشورے مسجد نبوی میں ہی کیا کرتے تھے۔ البتہ اگر مدینے سے باہر کسی خاص مقام پر مشورے کی نیڈ ہوتی تو کسی بھی مناسب جگہ پر مشورہ کر لیا جاتا تھا۔ مشورے کا کوئی مخصوص طریقہ کار نہیں تھا۔ بعض واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی اہم معاملے میں مشورہ کرنا ہوتا تو پہلے ایک اعلان کرنے والا یوں اعلان کرتا، الصلاۃ جامع، یعنی سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائے۔ جب لوگ جمع ہو جاتے تو فاروق اعظم مسجد نبوی تشریف لاتے اور 2 رکعت نماز پڑھاتے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد مشورہ شروع ہو جاتا تھا۔ تاریخی کتابوں میں اسٹڈی کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بنائی ہوئی مجلس شورا کے مشورے 2 طرح کے ہوتے تھے۔ ایک ڈیلی روٹین کے کامن اور جنرل مشورے، ان مشورے میں فاروق اعظم فقط شورا ہی کے مشورے پر اتفاق کیا کرتے اور ان کا فیصلہ فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ معاملات اتنے کمپلیکس، اتنے ڈیفیکلٹ نہیں ہوا کرتے تھے۔ دوسرے وہ مخصوص اور اہم معاملات کے لیے مشورے ہوتے تھے۔ ان معاملات میں فاروق اعظم پہلے مجلس شورا سے مشورہ فرماتے، پھر ان کے علاوہ دوسرے بڑے اور ماہرین صحابہ کرام کی رائے لیتے تھے اور پھر تمام پبلک ریپریزنٹیٹیوز کے سامنے اسے رکھتے تھے۔ اس کا بینیفٹ یہ ہوتا تھا کہ اس مسئلے کے تمام پہلو، پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹ سامنے آ جاتے تھے اور کسی کے ذہن میں کسی حوالے سے کوئی بھی اعتراض نہیں آتا تھا، کیونکہ وہاں پر موجود ہر شخص کو اوپنلی اپنا اوپینین بتانے کی پرمیشن ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے پھر اختلاف و انتشار کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سم ٹائم مجلس شورا کے علاوہ لوگوں سے بھی مشاورت فرماتے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا تو آپ نوجوانوں کو بلا کر ان کی ذہنی آزمائش کے لیے ان سے بھی مشاورت فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ کو اگر مشورے کے دوران کسی خاتون کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات مل جاتی جو فائدہ مند ہوتی تو آپ اسے بطور مشورہ قبول فرماتے تھے۔ اس حوالے سے حضرت شفا بن عبداللہ رضی اللہ عنہا کا شمار نہایت ہی سمجھدار اور عقل مند انٹیلیجنٹ خواتین میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کو ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی ٹیچر ہونے کا بھی شرف حاصل تھا۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں ان کی رائے اور ان کے مشورے کو کافی پرائیورٹی دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ پاک ایسی طرح مشوروں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ سے ایک نئے ایپیسوڈ، ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔